بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، کل رات 12:30 بجے ایک پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ نے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین، انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا، تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے، کیونکہ اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا، یا اس کی تیاری کی ہے، اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی، اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی، تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا۔ دیکھیں، میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولیٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو، اپنی قوم کو، اور ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں، کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے 25 مئی سے شروع ہوا، یعنی 1 سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا۔ میں جب یہاں سے برطانیہ گیا تو ایک بڑی ہم وہ کہتے تھے ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی، اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی، اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ اب میں بتاؤں کہ 25 مئی کو کیا ہوا۔ 25 مئی کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے، رات گئے، نہ چادر نہ چار دیواری۔ اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں، عورتوں کو کہیں کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی، میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے۔ جب ہم اپنی عورتوں ایم پیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے، پھر جو اپنے ایم پیز مرد کو ملے، انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی، یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے۔ یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں۔ تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی۔ ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس۔ تو یہ ایک پلان تھا، لیکن پھر اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے۔ اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی۔ اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئیں، اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں۔ اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی جمہوریت ہوتی ہے۔
جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے، یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے، آدھا وقت دو خاندانوں نے کیا. اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں، کہ پالیٹکس بہت بری چیز ہے، لوگ پالیٹکس سے ہٹ جائیں. اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے، یعنی کوئی نا انصافی ہو، کوئی حقوق ان کو فکر نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے. اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایوولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا. ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ. وکیل جب آزاد عدلیہ کے لیے نکلے، میں جیل میں گیا، ہم نے سب نے شرکت کی. وہ پہلی دفعہ پڑھے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی، اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدھر پاور ہوتی تھی، جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ چلتی تھی، اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی تھی آئین توڑنے کا. اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں. اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی آزادی. دیکھ لیں، پہلے یہ سمجھ آئے، جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ. ملکی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے. اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، تو سارا جو ویسٹرن یورپ تھا وہاں جمہوریت آ گئی. صرف اسپین میں نہیں آئی، وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی. 50 سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا، خوشحال ہو گیا، اور اسپین پیچھے ہے. حالانکہ اسپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا. تو جمہوریت، آزادی، خوشحالی، یہ سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہے. انصاف کا مطلب ہے کہ جب ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہیں جمہوریت آتی ہے، وہیں خوشحالی آتی ہے. تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آزاد ہو گئی. عدلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک، اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کرے گی، ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے. میرے 3.5 سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد، کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹرفیرنس کی ہو. مکمل طور پہ میڈیا آزاد. ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا. 80% تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی، حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کے، جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا. ٹاپ 3 دنیا میں ملک تھے. دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو ایکنالج کیا. دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ ماحولیات کے اوپر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے، جو بلین ٹری سونامی جس کو کہتے ہیں، دنیا نے مانا اس کو. بورس جانسن نے، جو برطانیہ پرائم منسٹر، نے یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے 50 سال کے بعد. تو وہ حکومت جو اپنے ملک کی اکانومی کو بھی لا کے کھڑا کر دیا، اور 6.1%، کوئی کہتا ہے 5%، یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھا تھا. لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی؟ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں اخبار، آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں، ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی. ہمارے ہاں 3 لانگ مارچز ہوئی. ایک بتائیں کہ کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی، کسی کو کوئی گھروں میں گھس کے کوئی روکنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ 25 مارچ کے بعد، یہ پلان کے ہوا تھا.
یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے، میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے، اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں. جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا، وہاں تو میں اپوزیشن میں تھا، ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی. تو یہ تو اب وہ جنرل ضیاء کے دور پہ پہنچ گئے ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل ضیاء کے دور میں کس طرح اپوزیشن کو کیا. ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سختی تھی، لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نگیشن ہو گئی ہے. نہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے مانے جاتے ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشن، نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں. گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی. عدالتیں بیل دیتی ہیں، پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں. عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے آؤ یا کسی اور کو لے کے آؤ، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. یعنی میڈیا کا جو منہ بند کیا ہوا ہے، جس طرح کے حالات آ جائیں، ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں. ہمارے جو لوگوں کو اب یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں، میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں، ذرا ان سے ذرا چپ کر کے بیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے. ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے، تمہارے بزنسز ختم کر دیں گے. یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، وہ اگر ٹویٹ کر دیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں پاکستان میں، جن کا کوئی تعلق ہی کسی سے نہیں ہے. یعنی جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا ہوگا. تو جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج اپنی سپریم کورٹ، اپنے 15 ججز سپریم کورٹ، اپنی ساری قوم کی طرف سے، وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے، بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول. اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں، اپنی آزادی کھوئے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے. کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں. رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے، وہاں سارا دوسری دفعہ گھر میں گھسے، وہ تو چھپا ہوا ہے، اس کا سارا گھر توڑ دیا. شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، جس طرح ذل شاہ تھا. رات اس کے گھر میں گھسے، اس کو اٹھا کے لے گئے. یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کو حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو میں اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے. اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری. اس لیے میں بڑے رسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک کام کریں کہ ہماری جو عورتیں جیلوں میں ہیں، جنہوں نے صرف اپنا رائٹ تھا، ان کا حق ہے، آئین ان کو حق دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا، جدھر بھی کر سکتی ہیں. اگر انہوں نے مجھے دیکھا، ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے، اور لوگوں کو ڈنڈے مارے، مجھے مارا، جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے، تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا تھا؟ GHQ کے سامنے کرنا تھا، جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا، کنٹونمنٹ میں کرنا تھا، اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرتے. پرامن احتجاج کرنا ان کا حق تھا. جو وہ نہیں کرنا، جس نے بھی کیا ہے اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. جنہوں نے جلایا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی. میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا، مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوا کیا،
میں نے تو تب مذمت کی تھی، اور میں کہا ان کے اوپر ایکشن لو، کیونکہ غیر قانونی چیز کے اوپر ایکشن لو. لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین کر، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے. ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اب یہ طاقت کی حکمرانی آ گئی ہے، یہ جنگل کا قانون ہے. تو آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھیں، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہر کے نہیں، میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں. دوسرا، جوڈیشل انکوائری کریں، بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا ہے. ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے. گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے. لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں، پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا. اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہم، جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دو. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق 25 لوگ شہید کیے گئے، سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا. اس کے علاوہ کئی 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. کون سی دنیا کے اندر پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی؟ کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا. کیا ان کا کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کیا ایک جان لی ہے آپ نے؟ ان کے بھی گھر میں ماں باپ، بچے، بہن بھائی ہیں، تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر؟ ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے. 25 لوگ ہیں جس میں سے 18 ہم آئیڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں، باقیوں کو اتنے خوف زدہ ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار ڈرے ہوئے ہیں بتاتے ہوئے. جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل سے جا کے ان کو پکڑ لیا. جن کو گولیاں لگی ہیں ان کو جا کے پولیس نے ان کے اوپر کیسز کر دیے. یہ خوف کی فضا ہے. تو کم از کم ایک جوڈیشل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں. جنہوں نے غلط جلایا اور کور کمانڈر کا گھر، ایکشن لے ان کے اوپر. اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرامن احتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں، ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق ہے پتہ چلوانا کہ کون قصوروار ہے. اور پھر تیسری چیز، جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم آپ کو بیل دیں گے، وہاں سے پھر پکڑ لیں گے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں اور کہیں جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے، یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آئی جیز، جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا، جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو، وہ نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر تو کنٹیمپٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے. اگر قانون پہ نہیں چلیں گے تو کیا طاقتور کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ ہے. اس کے اوپر بھی لگایا جائے. اور جو ہمارے 23,000 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے ہمارے کارکنوں کی، 23,000 کی، جس میں ہمارے خیال کے مطابق 10,000 سے زیادہ جیلوں میں ہیں. تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، کئیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. ان کے اوپر جو بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں یا انوالوڈ ہیں تو ان کو جیل میں رکھیں، باقیوں کو تو چھوڑیں.
کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں. یعنی 3-4 جگہوں کے اوپر جدھر آگے لگی ہیں، جدھر آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں ادھر ان کے اندر جو انوالوڈ ہیں. لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے یہ تو پالیٹکس ختم کر رہے ہیں. یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ، سپیریئر جوڈیشری سے، کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے پھر آتی تھی، پھر واپس ڈکٹیٹرشپ، بڑی مشکل سے ایولیوشن یہاں ہوئی ہے. اور جو عدلیہ کے لیے جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو لائرز وہاں بھی قربانیاں دی تھی، وہاں بھی جیل میں گئے تھے. تو وہ اب اگر ادھر آ کے واپس ہم نے چلے جانا ہے وہ سیاہ دور کے اندر، یہ جو دور مشرف سے بھی برا دور ہے، تو اس کا مطلب کہ ساری جو قوم کی کوششیں اپنی جمہوریت اور آزادی کی طرف سفر تھا اور رول آف لاء کی، وہ تو سارا رول بیک ہو رہا ہے. اس لیے آپ کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں. آخر میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دے دیں. آپ نے 2 ہفتے لینے ہیں، 3 ہفتے لینے ہیں، جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں. اور جس ریٹ پہ جا رہے ہیں کافی لوگ آپ نے توڑ لیے ہیں، اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا، بڑا ظلم ہوا 9 مئی کو. وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی، ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں، کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے. اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے. تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں، 2 ہفتے 3 ہفتے. اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن فیصلہ کر لیں، ٹائم نہ. اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں. اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے، وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا. جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالرز میں پیسے ہیں، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا. لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے. اس لیے جلدی فیصلہ کریں. 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں. شکریہ.